ملاکی نبی کا صحیفہ، پہلا باب اور پہلی 3 آیات۔ خداوند کی طرف سے ملاکی کی معرفت اسرائیل کے لیے بارِ نبوت۔ خداوند فرماتا ہے، میں نے تم سے محبت رکھی تو بھی تم کہتے ہو تم نے کس بات پہ ہم سے محبت ظاہر کی۔ خداوند فرماتا ہے، کیا عیسو یعقوب کا بھائی نہ تھا؟ لیکن میں نے یعقوب سے محبت رکھی اور عیسو سے عداوت رکھی اور اس کے پہاڑوں کو ویران کیا اور اس کی میراث بیابان کے گدڑوں کو دی۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے خدا ہم سب کو برکت بخشے۔ میرے عزیزو، آج جو پیغام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خدا کی محبت جو کہ ابدی ہے، جو کہ عہد کی محبت ہے، جو کہ نہ ختم ہونے والی محبت ہے۔ اور خدا نے یہ پیغام اس وقت دیا جب خدا کی طرف سے کوئی آواز نہیں تھی۔ خاموش زمانہ، ملاکی کا زمانہ خاموش، ایک طویل عرصہ خدا میرے عزیزو اس نے کوئی کلام نہ کیا، اور خدا نے ملاکی کو اٹھایا اور لکھا ہے خدا کی طرف سے ملاکی کی معرفت اسرائیل کے لیے بارِ نبوت۔ The burden of the word of God۔ اور میرے عزیزو، یہاں بارِ نبوت کے جو معنی ہیں وہ ہے خدا کے کلام کا بوجھ اسرائیل کے لیے، اور خدا کے بوجھ سے یہ شخص ملاکی بھرا ہوا ہے۔ اور ملاکی کا جو مطلب ہے وہ ہے میسنجر، پیغام رساں، پیغام دینے والا، جس کے پاس خدا کا پیغام ہے۔ اور ملاکی کے زمانے میں خدا کی طرف سے کوئی رویا، کوئی کلام نازل نہیں ہو رہا تھا، اور نہ ہی دنیا کے لیے کوئی آواز تھی۔ اور میرے عزیزو، یہ خاموش پیریڈ، خاموش زمانہ، کیونکہ عہد عتیق کے لوگوں نے اپنی بیداری کھو دی۔ اور میرے عزیزو، اس وقت کی کلیسیا، یہودی، بنی اسرائیل، انہوں نے خدا کے ساتھ اپنی پہلی محبت چھوڑ دی۔ اور علماء کی رائے میں ملاکی کوئی باقاعدہ نام نہیں اور کوئی شخص نہیں۔ خدا نے کسی عام شخص کو اٹھایا اور اپنا پیغام دیا، اور اس لیے ملاکی کا ترجمہ میسنجر، پیغام، جس کو خدا نے اپنا میسنجر بنایا اور خدا نے اپنا کلام دیا، اور اس کے دل میں خدا کے کلام کا بوجھ، بارِ نبوت کا بوجھ آ گیا، کلام کا بوجھ آ گیا۔ اور کیا بوجھ ہے اس کے دل میں کہ وہ اسرائیل کو بتائے، خدا کے لوگوں کو بتائے، اور اس کے دل میں یہ بوجھ ہے
کہ خداوند فرماتا ہے، سنو خداوند فرماتا ہے، خداوند کہتا ہے کہ میں نے تم سے محبت رکھی۔ میں نے کیا کی ہے تم سے محبت کی ہے۔ میری محبت کوونٹ ہے، عہد کی محبت ہے۔ ملاکی خدا کے کلام کا بوجھ لے کر کھڑا ہوا اور خدا کا پیغام رساں بن گیا۔ آج کلیسیا کے لیے، ایمانداروں کے لیے، میرے عزیزوں، آج کے چرچ کے لیے یہ ملاکی چیلنج ہے۔ اور چرچز کے اندر میرے عزیزوں، جب ہم آتے ہیں، ہم روایتی بن کر نہ آئیں۔ ہمارے اندر پرستش کا بوجھ، ہمارے اندر دعاؤں کا بوجھ، جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، ہمارے اندر کلام کا بوجھ۔ اور میرے عزیزوں، یہ چیلنج ہے، اور ہمیں بائبل کو عام کتاب نہیں لینا چاہیے۔ اور میرے عزیزوں، ان کو میرے عزیزوں، اس کتاب کو اپنے اندر روحانی طور پر اس کے اثر کو ہمیں کیچ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے دلوں پر کلام اور گواہی دینے کا بوجھ ہونا ضروری ہے۔ آج ایمانداروں کے لیے میرے عزیزوں یہ چیلنج ہے، اور خدا کا کلام، بلکہ یہ بوجھ ان کے دلوں پر ہو، ان کی روحوں پر ہو، اور تب آج ہم ایک فتح مند زندگی بسر کر سکیں گے۔ تب ایک ریوائول آ جائے گا، تب لوگ نئے سرے سے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، تب جا کر مذہبی دیواریں ٹوٹیں گی، تب جا کر روایتی میرے عزیزوں دیواریں ٹوٹیں گی، تب جا کر رسوماتی دیواریں ٹوٹیں گی، اور ٹرانسفرمیشن ہوگی، چینج آئے گا، تبدیلی آئے گی۔ اور جب ایماندار میرے عزیزوں خدا کے کلام کا اپنے اندر بوجھ محسوس کریں گے، اور اس شخص کے اندر جبکہ خاموش، کوئی نبی نہیں، کوئی کلام نہیں، کوئی رویا نہیں، لیکن اس کے دل پر خدا کے کلام کا بوجھ آ گیا۔ اور بوجھ کیا ہے؟ خدا تم سے محبت کرتا ہے۔ خدا تم سے کیا کرتا ہے؟ خداوند فرماتا ہے کہ میں نے تم سے محبت رکھی۔ اور میرے عزیزوں، پیغام یہ ہے، خداوند نے کہا، خداوند فرماتا ہے کہ تم کرائسس میں گزر رہے ہو، تم نازک وقت میں ہو، تم بحرانوں میں ہو، تم غربت میں ہو، بے روزگار ہو، قرض میں پھنسے ہوئے ہو، اور بیمار ہو، مشکل میں ہو، تم کرائسس میں پھنسے ہوئے ہو، لیکن یاد رکھو میں نے تم سے محبت رکھی ہے، میں نے تم سے محبت کی ہے۔ اور اس کے لیے جو عبرانی لفظ یوز ہوا ہے وہ ہے عہد، خدا کی محبت۔ میں نے تم سے محبت رکھی، اور یہ میرے عزیزوں پریزنس پرفیکٹ لفظ ہے، اور یہ نہیں کہ کبھی میں نے تم سے محبت کی تھی، نہیں، بلکہ خداوند کہتا ہے کہ میں نے تم سے محبت رکھی ہے، اور میں تم سے محبت کر رہا ہوں، میں تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ میری محبت تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے محبت ہے، میری محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، میری محبت عہد کی محبت ہے، اور میں اپنے عہد سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ تم مجھے بھول جاؤ تو بھول جاؤ، میں تم کو کبھی نہ بھولوں گا، میں تم کو نہیں بھولوں گا۔ ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے تو بھول جائے، میں تم کو نہیں بھولوں گا۔ میرے عزیزوں، ہم بھی ایسے ہی
اور میرے عزیزوں آج ہمیں اس کی محبت کو جاننا ہے، لیکن اسرائیل کا رسپانس، وہ کہتے ہیں کہ اس بات میں تو نے ہم سے محبت کی. یہ رسپانس، خدا فرماتا ہے میں نے تم سے محبت رکھی، تو بھی تم کہتے ہو کس بات میں تو نے ہم سے محبت رکھی. اور میری بہنوں، میرے بھائیوں، شاید ہم محسوس کرتے ہیں خدا ہم سے محبت کرتا ہے، خدا ہم سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا، خدا کبھی ہمیں نہیں چھوڑتا. لیکن میں تجربے کی بات بتانا چاہتا ہوں، جب ہم کرائسس میں پھنس جاتے ہیں، مشکلوں میں آ جاتے ہیں، جب کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، ہمارا فوکس خدا نہیں رہتا، اس کی محبت نہیں رہتی، بلکہ ہمارا فوکس ہمارے کرائسس، ہماری مشکلیں، ہماری الجھنیں، ہمارے مسائل، ہماری بیماری، ہمارا قرض، ہماری بے روزگاری، ہمارا فوکس اس پر آ جاتا ہے، اور پھر ہم شاید سوچنا شروع کرتے ہیں کہ خدا بھی ہمارا خیال نہیں کر رہا. اور یہ میرے عزیزو ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں جدعون کے حوالے سے. جدعون ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ وہ ایک جگہ پر چھپا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور کرائسس میں ہے، اور بہت کرائسس، غربت اور مصیبت، کیونکہ دشمن ان کے انجیروں کو کاٹ دیتے ہیں، محنت وہ کرتے ہیں، فصل وہ لے جاتے ہیں، اور دشمن ان پر حملہ آور رہتے ہیں. اور میرے عزیزو، لیکن خدا کا فرشتہ اس کے پاس آیا. قضات 6 باب اس کی 11-12 آیت میں لکھا ہے، پھر خداوند کا فرشتہ آ کر اوفرا میں بلوت کے ایک درخت کے نیچے جو یواس ابیعزری کا تھا بیٹھا، اور اس کا بیٹا جدعون میں کے ایک کولو میں گیہوں جھاڑ رہا تھا، تاکہ اس کو مدیانیوں سے چھپا رکھے، کیونکہ مدیانی آتے تھے، حملہ کرتے تھے، ان کا سب کچھ چھین کر لے جاتے تھے. تو خدا کا فرشتے نے آ کر اسے پیغام کیا دیا، اور خدا کے فرشتے نے اسے دکھائی دے کر اسے کہنے لگا، اے زبردست سورما، خداوند تمہارے بات وہی، خدا تجھ سے پیار کرتا، خدا تمہارے ساتھ ہے، خدا تیرے ساتھ ہے. تو اس کا کیا جواب تھا؟ ریئیکشن وہی، رسپانس وہی جو یہاں ملاکی کی کتاب میں ہے. اور اس نے کہا اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو یہ ہاتھ سے کیوں ہم پر گزرے؟ ہم کرائسس میں کیوں ہیں؟ ہم مشکلوں میں کیوں ہیں؟ یہ ساری مصیبتیں، یہ سارے مسائل ہمارے لیے کیوں ہیں؟ عزیزو، آج ایسے ہی حالات میں سے شاید ہم بھی گزر رہے ہیں. اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو پھر یہ حادثے ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا دشمن ہم پر کیوں غالب ہے؟ ہمارا اناج، مال، سب کچھ کیوں دشمن چھین دیتا ہے؟ ہمارے انجیر کے درخت کیوں کاٹ دیے جاتے ہیں؟ ہم کیوں غریب ہیں؟ ہمارا بزنس کیوں خراب ہے؟ ہم کیوں بے روزگار ہیں؟ ہم کیوں غریب ہیں؟ یہ ہمارا، میرے عزیزو، رسپانس. اور خداوند کہتا ہے میں نے تم سے محبت کی، اور اس کا مطلب ہے یہ اگر تو نے ہم سے محبت رکھی ہے تو پھر ثبوت کیا ہے؟ کیا پروف ہے؟
ایویڈنس کیا ہے؟ جب تو یہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے محبت کی، خداوند سے کہتے ہیں ثبوت کیا ہے؟ خداوند پہلا ثبوت دیتا ہے، اور کیا ثبوت ہے؟ اور خداوند ثبوت دیتا ہے یعقوب اور عیسو دو بھائی، یعقوب اور عیسو، لیکن میں نے اس یعقوب سے محبت رکھی اور عیسو سے، میں نے یعقوب سے محبت رکھی، عیسو سے عداوت۔ خدا کی محبت کا پہلا ایویڈنس ان کے لیے، ان کے رسپانس میں خداوند کہتا ہے میں نے عیسو سے عداوت رکھی۔ اور میرے عزیزو، عیسو ہے کون تھا؟ یعقوب کا بڑا بیٹا، یعقوب کا بڑا بیٹا، اور مشرقی کلچر کے مطابق یعقوب بھی وہی چاہتا تھا، کلچر بھی یہی تھا، قانون بھی یہی تھا کہ جو پلاٹا ہوتا ہے، بڑا بیٹا ہوتا ہے، جائیداد کا حق اس پر، اس کا، اور پہلا درجہ اس کا۔ مگر جب یہ پیدا ہوئے، اور میرے عزیزوں ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو خدا نے پہلے ہی کہہ دیا ربیکہ کو تیرے پیٹ میں دو قومیں ہیں، اور وہ پیدا ہوتے ہی الگ الگ ہو جائے گی، لیکن بڑا چھوٹے کی کیا کرے گا؟ کیونکہ میرا عہد چھوٹے کے ساتھ، میں چھوٹے سے محبت رکھوں گا۔ اور خدا یہاں جواب دے رہا ہے میں نے عیسو سے تو عداوت رکھی پیدا ہونے سے پہلے، لیکن یعقوب سے محبت۔ یہاں پر خدا کا چناؤ، خدا کی سوورنٹی ہمیں نظر آتی ہے، اس کی حاکمیت نظر آتی ہے۔ یہاں پر خدا کے چناؤ کا پتہ چلتا ہے، اور پہلے خدا نے ابراہیم کو چنا، پھر خدا نے اسحاق کو چنا، اب یعقوب کو اس نے چنا۔ اور خدا کی چوائس عیسو بھی ہو سکتا تھا، لیکن خدا نے عیسو کو نہیں چنا، خدا نے یعقوب کی چوائس کی۔ یہ ایسی چوائس نہیں جس میں جذبات شامل ہوں۔ یہاں خداوند کی، میرے عزیزو، عہد کی چوائس ہے، عہد کی محبت کا اظہار ہے، ایک بہت بڑا عہد جس کا میرے عزیزو ویژن خداوند کے پاس ہے، اور اس میں یعقوب کو اپنے ویژن میں، اپنے منصوبے میں خدا نے یعقوب کو شامل کیا، جب وہ عیسو کو بھی شامل کر سکتا تھا۔ یہ اس کی بھی چوائس ہو سکتی تھی، لیکن خدا نے عیسو کی چوائس نہیں کی، اس نے یعقوب کی چوائس کی، یعقوب کو چنا۔ تو خدا کی محبت پھر کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ؟ یہ پروف، یہ ثبوت، تو خدا کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے، میرے عزیزو، ہمیں بھی چنا۔ اپنے چناؤ پر ذرا غور کریں۔ اس کی محبت کا پہلا ثبوت، میں نے تمہیں چنا، میں نے تمہیں اپنا بنایا۔ خدا کی محبت کا بنی اسرائیل کے لیے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، جب خداوند ان سے عہد باندھ رہا تھا تو اس میں اور قومیں بھی تھیں، نہ کہ صرف عیسو، اور لوگ بھی تھے، لیکن خدا نے اسرائیل سے محبت رکھی۔ ہاللیلویا۔ تو خدا وہ جب یہ کہتے ہیں کہ تو نے کس بات میں ہم سے محبت رکھی،
تو خداوند کہتا ہے دنیا میں اور کوئی بڑی لوگ تھے لیکن میری چوائس تم بنے اس لیے کہ میں نے تم سے کیا کی ہے؟ محبت کی ہے. یہ محبت میرے عزیزوں اہم چیز جو خدا کے چناؤ میں ہے جو اسرائیل کے ساتھ تھی وہ خدا کی محبت. ایک پرانے عہد نامے میں حوالہ میرے ساتھ دیکھیے استثناء 7 بار اس کی 7ویں آیت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. خداوند نے جو تم سے محبت کی اور تم کو چن لیا اس کا سبب یہ نہ تھا کہ تم شمار میں اور قوموں سے زیادہ تھے کیونکہ تم سب قوموں کے شمار میں کم تھے. تم سے بڑی بڑی قومیں بھی تھیں اور بھی قومیں تھیں اور بھی لوگ تھے بڑے بڑی قومیں دانشمند طاقتور. اور جب میں نے تم سے محبت کی تو یہ اس لیے نہیں کہ تم بڑے بارآور تھے بڑے قابل تھے اور لوگ بھی تھے اور قومیں بھی تھیں آپ کے ارد گرد لیکن تمہارے چننے کا سبب یہ ہے کہ میں نے تم سے کیا کی ہے؟ محبت کی ہے. تمہارے چننے کی وجہ تمہاری چوائس کی وجہ کہ میں نے تم سے محبت کی. دوسری وجہ خدا نے ان کو مصریوں سے چھڑایا. یہ کیا تھی؟ خدا کی محبت. خدا کی محبت کا ثبوت